زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے, بڑے انسان بننا ہے, تو یہ 4 کوالٹیز میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. السلام علیکم, میں ہوں ابرار حسین استوری. اور ناظرین, آج کے ویلاگ میں کچھ اہم خبریں جو عمران خان کے حوالے سے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں, اور پھر عمران خان کا ماضی, حال اور مستقبل, پھر اڈیالہ جیل سے اہم باتیں, اہم خبریں, اور ماضی میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے اور اب کیا اس پر وہ عمل پیرا ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے صحافیوں سے, وکلاء سے, پی ٹی آئی رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہیں, اس پر ایک خاص بات جو سامنے آئی ہے, اس بات نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے. شاہ محمود قریشی کی بیٹی سے عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے, وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ ایک طرف عمران خان, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ, دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈیل کے الزامات لگا رہے ہیں, تو ایک طرف دوسری طرف جو ہے وہ معافی مانگنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یعنی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے, تو پی ٹی آئی نے جواب دیا اس پریس کانفرنس کا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے جواب مانگنے والے, معافی منگوانے والے, آپ ہوتے کون ہیں, آپ ہم سے معافی مانگیں. یہ اب ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ دھمکیاں اور الزامات کی بارش ہے. پھر پبلک میں ایک یہ تاثر ہے کہ عمران خان جو ہے ہر روز سسٹم کو ایکسپوز کر رہا ہے. عمران خان پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک غیر جمہوری ناسور جو اب بس چکا ہے, جو رچ چکا ہے, اس کو صفایا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماضی میں عمران خان ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آئی تو اسٹیبلشمنٹ کے زور پر آئی, لیکن اب عمران خان, ہم نے دیکھا نواز شریف بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے زور پر آئے اور بعد میں انہی کو آنکھیں دکھایا. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کوششوں سے آئے, آپ کو پتہ ہے, یہ سب جانتی ہے قوم. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ آئے اور یہ الزامات ہیں دونوں کے اوپر, ہر جماعت کا یہی الزام ہے. لیکن اب نواز شریف نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ماضی میں آنکھیں دکھایا, عمران خان اب دکھا رہا ہے. اور پھر ماضی میں عمران خان کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ وہ جیل ایک دن نہیں کاٹ سکتا, لیکن عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ یہ جیلیں ہوں, یہ سختیاں ہوں, یہ ظلم ہو, یہ جبر ہو, اس سب کو وہ برداشت کریں گے. پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, پبلک کے لیے, عوام کے لیے, کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں وہ مرنا پسند کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے. تو 2 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویلاگ کے اندر. ناظرین, پھر ایک طرف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. یقین حقائق کیا ہیں پوری قوم جانتی ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, پبلک بھی جان چکی ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے, کون جھوٹ کہہ رہا ہے. آج کے ویلاگ میں اس حوالے سے یہ جو 2 بڑی خبریں ہیں, 2 موضوعات ہیں, آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا. حال, ماضی اور مستقبل کا جائزہ بھی لیں گے. آپ نے بھی بتانا ہے مجھے کہ کیا واقع جو کمنٹس, جو باتیں میں بتا رہا ہوں ماضی کی, حال کے, مستقبل کی, وہ کیا ہیں. اور پھر عمران خان کے جو 2 اس ویلاگ کے اندر باتیں ہوں گی پی ٹی آئی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کہ سب سے پہلی ہوگی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران گفتگو اور کچھ اہم حقائق, انکشافات, ایسی باتیں عمران خان نے کہہ دیا کہ ہلچل مچ گئی. یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسری ہے عمران خان ماضی میں بڑا انسان بننے کے لیے 4 اصول بتاتے تھے, وہ کیا تھے, اور آج وہ خود ان اصولوں پر قائم ہیں, کیا ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. پھر عمران خان نے سسٹم کو کیسے ایکسپوز کیا اور کیسے ثابت کیا کہ وہ بہادر ہیں, وہ نڈر ہیں, وہ اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے ہیں. ناظرین, عمران خان کی یہ جو باتیں ہیں, یہ بھی ماضی میں جو ٹی وی چینلز کو انٹرویو دی گئی, یہ 4 اصول, اس کے یہ بھی آپ کو سنوا لیتا ہوں. تو آپ نے پہلے یہ باتیں سننی ہے عمران خان ماضی میں کیا کہا کرتے تھے ان 4 اصولوں کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ان دونوں ویلاگز کے حوالے سے. ایک تو جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کی شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو کے ساتھ جو گفتگو ہے, اور دوسرے پھر عمران خان کے جو اس 4 اصولوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. تو ناظرین, یہ ویلاگ, اس ویلاگ کے اندر عمران خان کے یہ شارٹس
کچھ کلپس ہیں، میں وقتاً فوقتاً جس پوائنٹ کا تذکرہ ہوگا اسی کے ساتھ عمران خان کی وہ بات بھی ود ریکارڈڈ پروف کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، ان کی اپنی باتیں عمران خان کی اس ولاگ میں رکھوں گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست، جمہوریت ہو یا کچھ بھی ہو، عمران خان سے متعلق بات کیے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان ایک بار جیل جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک دن جیل میں نہیں کاٹ سکیں گے، اور پھر عمران خان نے ان تمام باتوں کو، ان تمام تبصروں کو، ان تمام پیشن گوئیوں کو یکسر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ایکسپوز کر دیا، ان سب باتوں کو جھوٹا قرار ثابت کر دیا، جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور عمران خان پچھلے تقریباً اب 2 سال ہونے والا ہے کہ عمران خان اب اڈیالہ جیل میں ہے، سکیاں بھی کاٹ رہا ہے، جیلیں بھی کاٹ رہا ہے، اور پھر عمران خان آج بھی کہتا ہے کہ میں آج بھی آزاد ہوں، لیکن غلام وہ ہیں جنہوں نے امریکہ یا اسٹیبلشمنٹ کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اب ناظرین اس شخص کو ڈیل دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو پچھلے 1 سال سے جیل میں ہے، اور جب بھی پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور صحافیوں سے بات ہوئی ان کی، اور جب بھی ایسی بات ہوئی تو ان سے بارہا پوچھا جاتا رہا کہ آپ جیل سے باہر جانا ہے یا نہیں، تو اس پر وہ کہتا رہا کہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے جیل سے باہر جانا ہے، بلکہ کہتا رہا کہ میرے کارکنوں کو، میرے جو ہے میرے رہنماؤں کو، میرے پارٹی کے جو جنہوں وفادار ہیں، کھلاڑی ہیں، جو اس وقت جیلوں میں ہیں، اس وقت مشکلات کاٹ رہے ہیں، ان کو یعنی کارکنوں کو، ورکروں کو، ان کو جیلوں سے نکالیں۔ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ آزاد ہو گئے، بری ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کے کیا مشکلات ہوئی، عمران خان صرف یہ پوچھتے ہیں۔ کبھی عمران خان نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیسے باہر نکالا جائے، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا کروں گا، میں کیا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ دن قبل ایک صحافی نے شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہے مہر بانو، ان سے سوال کیا، تو بڑا دلچسپ جواب تھا مہر بانو کا عمران خان کے حوالے سے، اور حیران کن گفتگو تھی یہ۔ صحافی نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو سے سوال کیا، عمران خان جیل سے باہر کب تک آئیں گے؟ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کے حوالے سے تو بتائے گا، اس کا جواب دیں۔ صحافی کا یہ سوال تھا تو مہر بانو نے دلچسپ جواب دیا، کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یقین جو ہے وہ اس سے مہر بانو کے جواب کے بعد یقیناً بہت زیادہ مزید پختہ ہو گیا۔ مہر بانو نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا میں جلد باہر آنے والا ہوں، اور مجھے اپنی فکر نہیں بلکہ مجھے اپنے کارکنوں کی فکر ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے کارکنان کو، رہنماؤں کو باہر نکالو، وہ جیلوں میں قید ہیں، وہ مجھ سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں، وہ پاکستان سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں، تو ان کو جیلوں سے باہر نکالیں، ان کی ضمانتیں کریں، ان کی رہائیاں کروائیں، ان کی مشکلات کا خیال رکھیں۔ ان کے حوالے سے تمام پارٹی رہنماؤں کو، وکلاء کو یہ ہدایت جاری کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات جو مہر بانو قریشی نے بتایا کہ عمران خان سب سے زیادہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میری پارٹی کی ان بہادر اور ان وفادار خواتین کو جیل سے جلد باہر نکالو۔ میں ان خواتین کے لیے پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر خواتین کے لیے مشکلات ہیں، وہاں پر وہ آج پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ ان وفادار، ان بہادر خواتین کے لیے اقدامات کریں۔ وکلاء کو، رہنماؤں کو یہ کہا کہ وہ خواتین جیلوں سے جلد باہر آنا چاہیے۔ تو یہ عمران خان کی باتیں ہیں، آج بھی عمران خان اپنے اس موقع پر قائم ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے۔ پھر دوسری بات جو میں آپ کو اس ویلاگ کے اندر جو دوسری بات بتانے لگا تھا کہ 4 اصول عمران خان کے، وہ 4 اصول یقیناً اس پر آپ بھی رائے ضرور دیجیے گا اس ویلاگ کے اندر کہ کیا عمران خان اس ویلاگ میں یہ بتائے گا آپ نے کہ کیا اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا نہیں، اس پر ناکام ہوئے، یہ آپ نے رائے ضرور دینی ہے۔ عمران خان کا طلباء سے کیا گیا خطاب، جس میں وہ انسان کی کامیابی کے 4 پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں، خوبصورت 4 مثالیں دیتے ہیں، اور یقیناً آج عمران خان انہی اصولوں کی بنیاد پر پاکستان کی سیاست میں منفرد مقام حاصل کر چکے ہیں۔ عمران خان ہار کر بھی جیت گیا ہے، جبکہ عمران خان کے مخالفین جیت کر بھی ہار گئے ہیں۔ عمران خان جیل کے اندر رہ کر بھی آزاد ہے، اور جو عمران خان کے مخالفین تھے وہ آزاد رہ کر بھی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ ہمیں کہیں سے احکامات آئیں، ہمیں کہیں سے حکم آئے تو ہم آگے بڑھیں۔ یقیناً عمران خان نے اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس ریاست کے اندر ہونے والے ڈکوسلے نظام کو، اس سیاست کو
اس اسٹیبلشمنٹ کو، ہر چیز کو، اس یہاں پر سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، سب کو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا، ایک نئی سوچ دی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ایک دور تھا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے، مولوی کے حوالے سے بات کرتے تو آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ آج ہر بندہ اٹھا کے بات کر رہا ہوتا ہے ان کے برائی، جہاں پر برائی ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر، اس برائی کے حوالے سے بات کرتا ہے، اسے ایکسپوز کرتا ہے۔ ہر شخص باشعور ہو چکا ہے۔ یقیناً عمران خان نے پاکستان کی ڈٹی سیاست کا بانڈا پھوڑ دیا ہے، کس طرح سیاستدان پاکستان کے بجائے دوسروں کی غلامی کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ پھر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سمیت بڑے بڑے کرداروں کو بے نقاب کیا، ورنہ چند سال قبل کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کسی غلط کام پر بات کرو تو غداری کا ٹیگ لگ جاتا تھا، اور پھر مولوی کے خلاف بات کرو پاکستان جیسے ملک میں تو کافر کے فتویٰ لگ جاتے تھے۔ پھر آج آپ نے دیکھ لیا سب کچھ، اور آج آپ دیکھ لیں حکومت، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ یا کوئی مولوی جہاں غلط کرتا ہے اس کے خلاف لوگ کھل کر بولتے ہیں، اور یقیناً یہی وہ شعور تھا جو عمران خان نے قوم کو دیا۔ خبر پر ایک کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کسی بھی معاملے پر، تجزیے پر، خبر پر ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کیا کر رہا ہے، اور پھر سیاستدان یا لیڈر کا اپنا اپنا کردار بھی ہوتا ہے، اور کس سیاستدان کا کیا کردار ہے قوم جانتی ہے۔ اب عمران خان کہتے تھے انسان کو بڑا بننے یا لیڈر بننے کے لیے 4 اصول اپنانے چاہیے، کہ وہ 4 اصول آپ ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ عمران خان 4 اصولوں میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کے اندر، اس ولاگ کے اندر، جہاں میں عمران خان کے 4 پوائنٹس کا ذکر کروں گا، ہر پوائنٹ کے ساتھ ان کا ویڈیو کلپ بھی ساتھ ساتھ لگا رہا ہوں۔ تو ناظرین، عمران خان کے جو 4 اصول تھے اس میں سب سے پہلا ہے سچائی، یعنی عمران خان کہتے ہیں سچائی، ہمیشہ سچا اور کھرا انسان کامیاب ہوتا ہے، جھوٹا شخص کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ میں صرف یوٹیوب میں اپنی اس ویڈیو کے اندر عمران خان کا ایک ایک جملہ صرف اس 4 نکات کا ڈال۔ نمبر 1 سچائی، کبھی جھوٹا انسان بڑا انسان نہیں بنتا۔ عمران خان کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو شخص انصاف کرتا ہے وہی انسان کامیاب رہتا ہے، کیوں کہ پھر جو شخص ہوتا ہے وہ 2 نمبری نہیں کرتا، وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں پر چلتا ہے۔ یہ عمران خان کا موقف ہے جو عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، طلباء کے سامنے، میڈیا کے اندر بیٹھ کر یہ بات کر رہا تھا۔ نمبر 2 جو انصاف کرتا ہے، جو فیر انسان ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے عمران خان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیلفش انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ جو بھی انسان بڑا آدمی بنا، منڈیلا ہو یا پھر قائد اعظم ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب نے اپنے جو ہے سب سے جو اعلیٰ مقام ہے میرے پیارے نبی کا، کہتے ہیں کہ سب نے، ان تمام لوگوں نے، چاہے وہ قائد اعظم ہو، منڈیلا ہو یا ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب نے اپنے ذاتی ذات سے ہٹ کر انسانیت کی مدد کی۔ پھر تیسری چیز جو سیلفلیس ہوتا ہے، سیلفش انسان کی عزت نہیں کرتا ہے۔ اور جو خان کا پھر جو چوتھا پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے، یہ کہتے ہیں انسان کے اندر دلیری اور بہادری ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جو انسان کو مقدم بناتی ہیں، بزدل انسان کی کوئی قدر اور عزت نہیں کرتا۔ چوتھی چیز ہے وہ دلیری، کبھی بزدل آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یقیناً یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بہادر ہو اور وفادار ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تاریخ بھی ہمیشہ آپ کو پتہ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تو سب فیکٹ جانتے ہیں۔ اور پھر دلیری اور بہادری انسان کو عزت دیتی ہے، اور وہ بڑے کام بھی کرتا ہے۔ انسان کے اندر خوف ہمیشہ آپ کو مار دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے، اور آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کا دل کہتا ہے وہ کام ہو سکتا ہے، یہ عمران خان کہتا ہے تو کریں، کیونکہ آپ کے دل نے جو کہا وہ کبھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دل کی بات مانیں اور فیصلے کریں بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا میں سب سے زیادہ مقدم بنایا، تو اپنے فیصلے خود کریں، کسی کو مسلط نہ کرنے دیں، اور پھر رسپیکٹ دیں، عزت دیں، بہادری نبھائیں۔ تو یہ عمران خان کے 4 اصول تھے۔ تو ناظرین، آج بھی آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیں، کیونکہ میں اس حوالے سے کوئی پہلو یا کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ان 4 اصولوں پر آج عمران خان پیرا ہے یا نہیں۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا واقعی عمران خان ان 4 اصولوں پر خود اپنی ذاتی، اپنی زندگی پر وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔